آج ہم غلط سمت چل چکے ہیں۔ ہماری سمت کیا تھی؟ نوجوان بالخصوص سب سے زیادہ گناہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، سورہ کاف کی آیت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زیادہ تر ایمان لانے والے ابتداء میں نوجوان تھے، تو اسلام کو نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آج کا نوجوان بجائے اسلام پر عمل کرنے کے، بجائے عزتوں کی رکھوالی کرنے کے، عزتوں کا دشمن بنا ہوا ہے اور دین اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ نوجوان نے سمجھا ہے کہ میری ذمہ داری صرف کمانا ہے اور دوسروں کو کھلانا ہے، جبکہ یہ ذمہ داری کھلانا، پلانا، رزق روزی کا مالک اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ یہ ہمیں پریشانی یا اس چیز کو اپنے گلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے۔ اللہ ہمارے رزق روزی کو پورا کرنے والا۔ ہماری ذمہ داری، ہماری تخلیق کے مقاصد میں سے جو مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت ہے۔ آج ہم غلط سمت چل چکے ہیں۔ ہماری سمت کیا تھی؟ نوجوان بالخصوص سب سے زیادہ گناہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ نوجوان کے لیے گناہ کرنے کے مواقع زیادہ ہیں، بالخصوص اس موبائل کے استعمال سے، اس کے ذریعے سے، اس کا غلط استعمال ہے جس کی وجہ سے نوجوان غلط سمت چل پڑا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ خود سوزی کرنے والا، خودکشی کرنے والا نوجوان ہے۔ یہی نتیجہ نکلے گا۔ عزتوں کو برباد کرنے والا نوجوان ہے، اور پھر یہی وہ نوجوان ہے جس پر فخر کیا جانا چاہیے تھا، اور جو لوگ میدان جہاد میں اپنی تلوار کے ذریعے کفر کا کلا کما کر رہے تھے، آج یہ وہی لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر اتحاد کی خوبصورت اس خوشبو کو اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو وہ نوجوان ہے۔ بہترین کردار اتحاد کا اگر کر سکتا ہے تو نوجوان ہے۔ عزتوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، رکھوالا بن سکتا ہے تو نوجوان ہے، اور بہترین عبادت گزار ولی بن سکتا ہے تو نوجوان ہے۔ جوانی کی عمر میں عبادتوں کا مدح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاب نشا فی عبادت ربہ، اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا یہی نوجوان جو جوانی اللہ کے دین پہ لگائے گا۔ محترم بھائیو، ہم نوجوان اپنی جوانیوں کو، ہماری راتیں ذرا چیک تو کرو، ہمارے دن چیک تو کرو، کہاں لگے ہوئے ہیں؟ جبکہ ضرورت زیادہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کو اپنا وقت دے دیں۔ اللہ رب العالمین، وہ نوجوان یوسف علیہ السلام پہ جوانی نہیں تھی، حسن نہیں تھا، سارے گناہ کے مواقع میسر تھے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو لات مار دی تھی، گناہ چھوڑ دیے، پھر اللہ کی طرف سے عزتیں ملتی ہیں۔ محترم بھائیو، یہی ایک نصیحت اور گزارش ہے کہ گناہ چھوڑ دو، گناہ کا راستہ چھوڑ دو، رب آپ کو عزتوں سے ہمکنار کر دے گا۔ ہم عزت لینا چاہتے ہیں لیکن بے عزتی والے کام کر کے، عزتوں سے کھیل کے عزت لینا چاہتے ہیں، جو ناممکن ہے۔ گناہ ترک کر دو، عزت دینے والا رب عزتوں سے نواز دے گا، اور گناہ چھوڑ دو، رزق سے بھی نواز دے گا۔ اللہ ہم سب کو عزتوں کا رکھوالا اور دیندار بنا دے، اور راتوں کو قیام کرنے والا بنا دے، اور قوم و ملت کا اللہ ہمیں محافظ اور نگہبان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔